अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा नौमान। हबीब अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, बड़े वैसे दिलचस्प बात है कि हर हफ्ते हम मुलाकातों के हवाले से डिस्कशन करते हैं कि खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं, किसकी हो रही हैं, किसकी नहीं हो रही हैं। आज भी चूँकि मुलाकातों का दिन था और आज सियासी रफ़क़ा से मुलाकात होनी थी, अदालती हुक्म के बावजूद आज भी सियासी रफ़क़ा की मुलाकात नहीं हो सकी। और अलीमा खान साहिबा को मंगल के रोज़ अडियाला जेल की इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया था कि जुमेरात को आपकी मुलाकात करा देंगे, उनकी भी आज मुलाकात नहीं हुई। ये मुलाकातों पर पाबंदी का मामला इतना तूल क्यों पकड़ता जा रहा है? उस्मा, इसका सबसे अहम पहलू इंसानी हमदर्दी से मुतल्लिक है कि जेल में एक शख्स बंद है जिसके ऊपर कायम मुकदमात के बारे में पूरी दुनिया कह चुकी है कि सियासी हैं, उसको मिलने वाली सज़ाओं के बारे में कहा जाता है कि सियासी हैं। अमेरिका और यूरोप में, बरतानिया में उनकी गिरफ्तारी को और उनकी हिरासत में रखे जाने के लिए आज तक कैद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, उसे इनकारसरेशन कहा जा रहा है, यानी उन्हें मजबूरी में कैद रखा गया है। पूरी दुनिया में उनकी सियासत पर बात हो रही है कि ये सियासी हवाले से जेल के अंदर डाले गए हैं इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब के सियासी ख्यालात और सियासी नज़रियात कुछ भी हों, अहम बात यह है कि क्या उनके ख़ानदान को उन तक रसाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक इंसानी हमदर्दी के नुक्ता नज़र से आप देखें तो अहम तरीन बात यह है कि हम एक कैदी के हुकूक हैं जो पाकिस्तान के जेल मैनुअल में लिखे हुए हैं, जो दुनिया भर में माने जाते हैं, और हत्ता के यूनाइटेड नेशन ने, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बाकायदा तौर पर एक चार्ट यानी एक पूरा हदायतनामा मुरतब कर रखा है कि उन दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए कि जब जेल में कोई कैदी हो तो उसके हुकूक क्या है। और आज हम इस पूरी की पूरी गुफ्तगू को अगर सिर्फ सियासी रंग दें तो ये ज़्यादती है। अहम बात यह है कि एक बहन है, तीन बहनें हैं जिनका एक भाई है और वो जेल के अंदर है और उनसे मुलाकात नहीं करने दी और वो हफ्ते में दो दिन और तकरीबन 1.5 महीने से तीनों बेचारी हर हफ्ते पहुंचती हैं और उन्हें आगे पता ही चलता है कि आज उनके भाई से मुलाकात नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ये एक इम्तियाजी सलूक है जो हुकूमत कर रही है, और ये इस पे अब क्या करें कि इस पे मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह इजहार हमदर्दी किया जाए उन बहनों से कि जो अपने भाई को दूसरी तरफ दीवार के देख भी नहीं सकती, और एक भाई इंतज़ार में बैठा हुआ है कि उसकी बहनें शायद उसके लिए कोई किताबें लाएंगी, शायद उसके लिए कुछ खाना लाएंगी, शायद कोई ज़रूरत का सामान लाएंगी। और वैसे ही एक जज्बाती तस्कीन इस उम्र में, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए ना कि 70 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है और बहन भाइयों के दरमियान कितनी मोहब्बत बड़ी हुई होती है, एक दूसरे की आंखों में माँ बाप की आंखें दिखाई देती हैं, और आज आपने ये बुनियादी हक जो है वो रोक रखा है। एक तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि पाकिस्तान में हम एक कैदी को उसकी बहनों से मिलने से रोके। पाबंदी इतनी क्यों है? अच्छा, अब आ जाइए इसका सियासी पहलू। समझते हैं। हाँ। देखिए, सियासी पहलू ये है इसका कि ये हुकूमत और इसके सरपरस्त ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को तोड़ा जा सकता है और इमरान खान साहब को आइसोलेट करके उनके दिमाग में अपनी मर्जी के ख्यालात उंडेले और डाले जा सकते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब से जब बात होती है, जब लोगों की बात होती है, तो बाहर आके भी वो बात करते हैं क्योंकि लोग इंटरेस्टेड हैं। लोग तो इस बात पे भी इंटरेस्टेड हैं कि जेल में आज इमरान खान ने शर्ट कौन सी पहन रखी थी, उनके जूते कैसे थे, उनकी सेहत कैसी थी, वो खाते क्या हैं। लोग तो इस बात में भी इंटरेस्टेड हैं और चे जाए कि ये बात के लोग उनके ख्यालात सुनना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में है। तो इस हुकूमत को सबसे बड़ा खौफ है कि इमरान खान की तनकीद जो इस हुकूमत पे हो या निज़ाम की इस्लाह के लिए उनकी कोई तजवीज़ आवाम के सामने ना आने पाए। इस वजह से एक बुनियादी वजह यह है कि उनकी कोई बात आज सामने ही ना आए। इससे पहले हम देख चुके हैं, पहले तो आ रही थी ना, तो अब ऐसा खास क्या है? उससे पहले हम देख चुके हैं कि इमरान खान का नाम लेने पर टीवी पर पाबंदी लग गई। आप और मैं टीवी पर बानी 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 कह के बात किया करते थे। फिर जब इमरान खान लोगों ने कुछ कहना शुरू किया तो अल्टीमेटली फिर जो हमारा अंजाम हुआ वो भी सबके सामने है। तो देखिए, एक तो यह है कि सबसे पहले टीवी पे उनकी तस्वीर ना छपे, अखबारात में उनकी तस्वीर ना आए, कहीं और उनके हवाले से कोई बयान ना आए। और अब
یہ جب ڈیجیٹل میڈیا نے ٹیک اوور کر رکھا ہے تو اب یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگ جان جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو اب عمران خان صاحب کے کہنے پہ اور لوگوں کے سننے پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ اندر سے کوئی بات باہر نہ آنے پائے، کیونکہ جس دن ان کی طرف سے کوئی فقرہ ایک بھی باہر رپورٹ ہوتا ہے تو اس دن پورے پاکستان کی سیاست اس ایک فقرے کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ایک بنیادی ایشو ہے۔ دوسرا کہ عمران خان صاحب اندر سے کوئی ہدایت نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی تحریک کی بات کر لیں، کہیں مشاورت کر کے وہ یکسو کر دیں اپنی پارٹی کو کہ ہم نے یہ آبجیکٹیو ہے جس کو حاصل کرنا ہے، تو جب تک اندر سے پارٹی کے لیے کوئی آبجیکٹو نہیں آتا تو پارٹی ذرا تتر بتر رہے گی، ایک دوسرے سے ذرا متحارب کیفیت رہے گی، تو اس کیفیت کو برقرار رکھا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان صاحب خاموش ہے، کیونکہ خاموشی پاکستان میں جتنی بھی ڈیلز ہوتی ہیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں ان میں ایک پری ریکویزٹ جو تھا وہ ڈیل کا وہ یہ ہوتا ہے کہ خاموشی۔ آپ نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی اس کا بھی اگر آپ ابتدائیہ پڑھیں جو وہ پڑھا نہیں جاتا وہ ایکچولی خاموشی تھا کہ ان کا ٹویٹر بھی خاموش ہو گیا، وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی کہیں گم ہو گیا، وہ نغمہ جو بنایا گیا تھا ووٹ کو عزت دو کا وہ بھی کہیں کمپیوٹر سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ لیکن ڈفرنس یہ ہے نا کہ وہ تو خود اپنی مرضی سے خاموش ہوئے، تو اب جو ہے خان صاحب تو خاموش نہیں ہو رہے، تو ایک دن ان سے لوگ ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میری تو کوئی ڈیل نہیں ہے، تو لہٰذا اب یہ ہے کہ اب آپ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر پیدا کریں کہ جناب عمران خان صاحب خاموش ہو گئے۔ اور چوتھی بات یہ ہے دیکھیے کہ یہ عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب کی پارٹی کو آگے پیچھے کرنا، عمران خان صاحب کو اس قدر یعنی ان کے ارد گرد ایسے لوگ بٹھا دینا جو صرف وہ بات کریں جو موجودہ حکومت یا اس کے دوست چاہتے ہیں، تو وہی بات وہاں پہ ہو رہی ہو تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو متاثر یعنی اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ ہے پورا ماحول جو انسانی ہمدردی سے لے کے سیاست تک یہ سب جڑا ہوا ہے، لیکن دیکھیے سیاست چلتی رہتی ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا کہ بہنوں اور بھائی کو آپس میں ملنے سے روکا جا رہا ہے، یہ چیز ایک انتظامی ہتھ کنڈے سے کی حدود سے نکل کر یہ اب ظلم کے ہتھ کنڈے، ظلم کی حدود میں شامل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ علیمہ خان صاحبہ باہر آ کر لفظ با لفظ وہ گفتگو بتا دیتی ہیں جو خان صاحب نے ان سے کی ہوتی ہے، شاید یہ بھی ریزن ہے کہ علیمہ خان صاحب دیکھیں یہ مسئلہ تو بعد کا ہے نا، یہ مسئلہ تو بعد کا ہے، آپ علیمہ خان سے بات کر لیں کہ جناب آپ نے کوئی بات نہیں کرنی یہاں پہ، تو پھر خاموش بھی تو کرانا ہے۔ بھائی خاموشی کیوں، پہلے خان صاحب کی بہن ہے نا، وہ خاموش رہیں گی۔ دیکھیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پہلے ایک مفروضہ قائم کریں اور اس سے مفروضہ قائم کر کے اس مفروضے پر سزا دینا شروع کر دیں۔ کیا اس بات پہ کبھی دنیا میں سزا مل سکتی ہے کہ یہ شخص قتل کر سکتا ہے اس لیے اس کو ابھی سے پھانسی دے دی جائے؟ کیا یہ کوئی دلیل ہے قانونی؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو کب تک یہ پابندی رہے گی، کتنے عرصے تک؟ دیکھیے جب جس طریقے سے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کا جو سراغ ہے وہ آپ کو قانون کی کتاب سے تو ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر قانونی سلوک ہو رہا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ فلاں تاریخ کو یہ قید ختم ہو جائے گی، فلاں تاریخ کو یہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ جب قانون کی بجائے محض دھکے سے، طاقت سے اور زوراوری سے معاملات طے کیے جائیں گے تو اس وقت آپ کیا سوچیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں صحیح کہ میرے قانونی حقوق کب مجھ سے لے لیے جائیں؟ پاکستان کے اندر تو اب یہ کوئی شخص یقین سے کہہ نہیں سکتا۔ اچھا ایک اور بھی معاملہ حبیب صاحب، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے سستے پیٹرول کا اعلان کرنا تھا لیکن اس کی جگہ انہوں نے بلوچستان میں سڑک کے منصوبے کا اعلان کر دیا، اور پھر جب اس معاملے پر لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے تنقید کی کہ یہ تو ہمارے ٹیکس کے پیسے تھے، اس سے ہمیں ریلیف ملنا چاہیے تھا، سڑک کا منصوبہ ہے تو وہ بلوچستان حکومت اس پہ معاملات کو آگے بڑھائے، تو اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں سڑکوں کے منصوبے پر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ تنگ نظر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے یہ جو کچھ ہمارے پیسے تھے یہ ٹیکس کے نہیں تھے، یہ بالکل ٹیکس کے پیسے نہیں تھے۔ وزیر اعظم نے یونیلیٹرلی بغیر پارلیمنٹ کی اجازت سے ایک ٹیکس لگا دیا ہے ہمارے اوپر
اور وہ اس کے لیے ایک آرڈیننس کا سہارا لیا گیا ہے جو خود دستوری طور پر گرے ایریا میں ہے. 1 2 وہ یہ ہے کہ جو تیل کی قیمتوں میں کمی ہے یہ وزیر اعظم کا احسان نہیں تھا, یہ عالمی منڈی کی کمی تھی. ٹھیک ہے. اور عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمتیں بڑی تھی تو آپ نے اور میں نے پیسے دیے تھے نا, ہم سب دے رہے تھے نا, 300 روپے تک بھی پیٹرول چلا گیا تھا نا. تو جب عالمی منڈی میں قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا فائدہ کسے ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں ہی ہونا چاہیے تھا نا. تو حکومت کا ٹیکس تو جا رہا تھا, اس کے اوپر جو 70 روپے لیوی ہے, جو کسٹم ڈیوٹی ہے, اور اب ملا کے جو یہ والا ٹیکس لگایا ہے تقریباً 92-95 روپے ٹیکس بن گیا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ٹیکس ہے وہ تو حکومت لے رہی ہے. تو یہ 8 روپے 50 پیسے کی جو کمی ہے یہ وزیر اعظم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی میری ضروریات کا تعین یہ وزیر اعظم کریں گے, آپ کی ضروریات کا تعین وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا. یہ کہاں سے ہو گیا کہ ہم نے آزاد منڈی سے اپنا تعلق جوڑا تھا, اور یہ تعلق 25 سال سے جڑا ہوا ہے. 2001 سے آنورڈ یہ قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں, لوگ اس کو بھگتتے بھی ہیں, لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یک وزیر اعظم کو خواب آ گیا کہ جناب مجھے ایک سڑک بنانی ہے, اس سے پہلے سڑکیں نہیں بنی, اور وہ بھی بلوچستان میں. اور نہیں بلوچستان میں بنائیں بھائی, بلوچستان میں سڑکیں بنائیں. پی ایس ڈی پی کس لیے؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ آج یہ پیسے آپ نے کاٹ رہے ہیں بلوچستان کی ایک سڑک کے لیے, کل کو کہیں گے کہ جناب صدارتی محل کی جو پریزیڈنشل ہمارا ہاؤس ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, اس کی مرمت کرانی ہے, تو لہٰذا اگلی دفعہ ہم اس کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں. اس کے پیچھے کوئی اگلی دفعہ قومی اسمبلی کی چھت ٹپک رہی ہے تو ہم نے اوپر لپائی کرانی ہے, اس لیے اگلی دفعہ جو قیمت کم ہوگی ہم وہ پیسے نہیں دیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کے پیچھے کوئی بدنیتی ہے؟ دیکھیے مجھے لگتا یہ ہے کہ میں اس میں وزیر اعظم کو تھوڑا سا الاؤنس دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ شاید یہ وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں تھا.